قادیانیوں کی ویب سائٹ نے کشمیریوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اور افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی شرمناک بات ہے کہ کسی بھی میڈیا چینل نے اس کو مانیٹر نہیں کیا۔ اگر کسی نے مانیٹر کیا ہے تو اس پر آواز نہیں اٹھائی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاملہ 26 جنوری 2019 کو پیش آیا، یعنی آج سے ایک ہفتہ پہلے یہ معاملہ پیش آیا کہ 26 جنوری 2019 جس دن بھارت کے اندر یوم جمہوریہ بھارت منایا گیا، یہ 26 جنوری وہی دن ہے جس دن ہر سال کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں، لیکن بھارت جو ہے یوم جمہوریہ مناتا ہے۔ اس دن قادیانیوں کی ویب سائٹ جو پاکستان سے چلائی جا رہی ہے وہ ایک کارنامہ کرتی ہے۔ وہ اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ لکھتی ہے کہ بھارت کے اندر جو قادیانی ہیں انہوں نے یوم جمہوریہ کو بڑے اچھے انداز سے منایا، اور یہ پاکستان سے چلنے والی جو قادیانی کی ویب سائٹ ہے، روا ٹائمز اس کا نام ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر بسنے والے قادیانی یوم جمہوریہ بھارت پر کیا جذبات رکھتے ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں بھارت کے بارے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر چلنے والی روا ٹائمز ویب سائٹ یہ کس طرح سے بھارت کی تشہیر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ہوگا ان کے ساتھ، لیکن اس نظریاتی طور پر اگر آپ ایک ہیں، وہ بھی قادیانی ہیں، آپ بھی قادیانی ہیں، آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، وہ بھی منکر ہیں، آپ بھی ختم نبوت کے دشمن ہیں، وہ بھی دشمن ہیں، یہ آپ کے اندر اتحاد ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بیٹھتے ہیں، چناب نگر کے اندر آپ بیٹھ کر کشمیریوں پر جو قتل عام یا کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس پر تو آپ ایک لفظ تک نہیں لکھتے۔ یہ ناظرین کرام، یہ انتہائی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے حوالے سے تو خبریں چھاپی جاتی ہیں، رپورٹیں دی جاتی ہیں اور خوب تشہیر کی جاتی ہے بھارت کی، لیکن دوسری طرف سے پاکستان کے اندر چلنے والی ویب سائٹ جو چناب نگر میں چل رہی ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر کشمیریوں کے حوالے سے، یوم سیاہ کے حوالے سے ایک لفظ تک نہیں لکھا جاتا۔ انتہائی شرمناک بات ہے، پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ، پاکستان کا کھانے والے لوگ، پاکستان کے وسائل کو استعمال کرنے والے لوگ کشمیریوں کی بات نہیں کرتے، بھارت کی بات کرتے ہیں۔ اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑے جو دشمن ہیں آستین کے سانپ اور کیا ہوں گے، جو پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے دشمنوں سے یارانے ان کے ہیں، اور پاکستان کے اندر رہ کر وہ دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، پاکستان کے اندر رہ کر وہ دشمنوں کو پرموٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے بیچارے مظلوم کشمیری ہیں، نہتے ہیں، ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس حوالے سے ایک لفظ تک نہیں لکھا جاتا۔ اس پر حکومت پاکستان کو، عوام کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں اور دلچسپی کے طور پر کہوں گا کہ یہ جو قادیانی ہیں، یہ کشمیر کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو تاریخ کے ان اوراق میں اگر جا کے دیکھا جائے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ کشمیر کے حوالے سے قادیانیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس وقت مشترکہ ہندوستان تھا، پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، آزادی سے پہلے کی بات ہے، کشمیر کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کے اندر علامہ محمد اقبال حکیم الامت جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، اور ساتھ ساتھ اس کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ مرزا قادیانی کے ایک صاحبزادے کو سونپی گئی تھی، لیکن بعد میں علامہ اقبال جو دانا تھے، جو حکیم الامت تھے، انہوں نے بعد میں محسوس کیا کہ جو قادیانی ہیں وہ کشمیر کو برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ اس کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے، اور پھر علامہ اقبال نے بعد میں قادیانیت کے خلاف جو کچھ لکھا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال نے قادیانیوں کو ملت مسلمہ کے لیے ایک کینسر قرار دیا اور کہا کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، وہ علامہ اقبال جو پاکستان کے بانی تھے، جو پاکستان کو بنانے والے تھے، جو قوم کو آزادی کی فکر دینے والے تھے۔ انہوں نے آج سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ قادیانی ملت کے دشمن ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قادیانیوں کا کشمیر کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بات ہے، اس کو مزید ابھی جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے بھارت کے اندر، اس کو تو پروموٹ کیا ہے قادیانی کی ویب سائٹ نے، لیکن دوسری طرف سے یوم سیاہ جو ہے کشمیریوں کا، جو کشمیری اپنے مظالم کے خلاف دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھارت ہم پر مظالم ڈال رہا ہے،
اس حوالے سے یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ جو ہے کچھ نہیں کرتی. یہ صرف ایک ویب سائٹ نہیں ہے, پورا جو قادیانیوں کا نیٹ ورک ہے, پورا جو ان کا میڈیا ہے, وہ اسی طرح کرتا ہے. کشمیر کے حوالے سے کبھی نہیں بولے گا, لیکن دوسری طرف سے بھارت کے ساتھ پاکستان سے زیادہ ان کے رشتے ہیں, کیونکہ ان کا جو مرکز ہے قادیان وہ بھارت میں ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے, یہ ان کا خواب ہے.